آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے۔ 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، 7 براعظموں کی زمین کاغذ بن جائے، روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، انسان جب سے خلقت انسانیت ہوئی اس دن سے لے کر قیامت تک انسان لکھتے رہیں، جن حساب کرتے رہیں، تو سورہ لقمان کے لفظ ہیں کہ ما نافدت کلمۃ اللہ، نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ما نافدت کلمۃ اللہ۔ 7 براعظموں کے کاغذ جو ہے، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہے ام السبتین، ذرا غور فرمائیں، سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہیں؟ جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، 1.25 لاکھ نبی جنت میں موجود ہیں۔ ان میں کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی خلیفۃ اللہ ہے، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان میں خلیل اللہ بھی ہے، اللہ کا جگری یار۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو، کوئی کر سکتا ہے؟ بولو۔ وہ جنت جس کی رعیت انبیاء ہو، وہ جنت جس کی رعیت انبیاء ہو، اوصیاء ہو، اولیاء ہو، رسول ہو، اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ دیکھیں، وزن کریں، زبان کھولیں گے تو قبر میں کیڑوں سے بچ جائیں گے۔ آل محمد کی تائید میں تعارف کرا رہا ہوں، نبی کی بیٹی کا منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، نبی کی بیٹی کا تعارف جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہے ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین۔ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، بے شمار، علی ولی اللہ، یا علی۔ قائم کی وجود کی وجہ سے، لولا ہو لسخط الارض باہلہا بل الکون، اگر قائم کا وجود نہ ہو تو زمین و آسمان بلکہ کائنات اپنے اہل و عیال کے ساتھ غرق ہو جائے۔ یعنی کائنات اگر قائم ہے تو قائم کے وجود کی وجہ سے، اور قائم خود کہہ رہے ہیں ان جدتی حجت اللہ علیہ، کائنات میرے وجود سے قائم ہے اور میرا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ التی ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ
وستر اللہ المرخا، زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا پردہ نبی کی بیٹی۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، سمندر ہے۔ والانسیت الحورا والبطول العذرا والمریم الکبریٰ والحرۃ بیضا وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں 9 نام ہیں۔ 8 ناموں کی میں نے تلاوت کر دی، ایک نام باقی ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام۔ تو شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ چھٹے امام شرف فرما رہے ہیں کہ التی فاطمت من احبہا من النار، فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ اپنے محب کو جہنم سے بچائے گی۔ تو اب میں شہزادی قسم کی تلاوت کروں گا، یہ مرد جو بیٹھے بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں، آپ لوگ کو لیے۔ سب کھڑے ہوں گے نبی کی بیٹی کے احترام میں، بیٹھ کر یہ پیچھے والے آگے آئیں گے، تھوڑا سا گلدستہ ہو جائے، پھر اس کے بعد ذکر شروع کرتے ہیں۔ سب کھڑے ہو کر بیٹھ کر نہیں آئیں گے۔ والفاطمۃ الزہرا وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَلَعُونِينَ أَجْمَعِينَ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 110۔ اتفاق ہے کہ مولا علی کا عدد بھی 110 ہے، اسے لے کر میں ابھی سفر شروع کر رہا ہوں۔ بڑی معروف آیت ہے، توجہ فرمائیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بس یہ آیت ہے۔ اور یہی ایک آیت ہے جس میں 73 فرقے بن گئے ہیں اسی آیت میں۔ جی کسی نے کوئی مفہوم لیا، کسی نے کوئی، جیسے جیسے رسالت کا ذہن میں معیار بنا ایسے ہی فرقہ ہو گیا۔ نبی کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، آپ انہیں کہہ دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن میرے پہ وحی ہوتی ہے، یوحی الیہ۔ بڑے میں خوبصورت سی گفتگو ہے، میں ہوش سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے بھی ہوش سے سننا ہے، تو یہ بڑی ضروری ہے اس زمانے میں یہ جو گفتگو ہے۔ تو نبی کو حکم ہوا۔ اب جب یہ آیت اتری اس وقت 2 طبقے تھے، امت مصطفیٰ میں 2 طبقے تھے۔ ایک طبقہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک وہ گروہ تھا کہ جس کا نبی باپ نہیں تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ایک یہ گروہ۔ دوسرا فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ایک گروہ کہ جن کا نبی باپ نہیں، اور دوسرا گروہ کہ جن کا نبی باپ ہے۔ توجہ ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ نبی نے کن کو کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ دیکھنا ہے۔ نبی نے تو کہہ دیا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن کن کو کہا؟ جن کا نبی باپ نہیں تھا ان کو کہا؟ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ یا جن کا نبی باپ تھا کہا؟ توجہ فرمائیں۔ ایک لفظ ہے مثلن، یہ پہلے سمجھ آئے گی تو آگے سفر چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ مثلن
اس کے معنی ہے مشابہت، تشبیہ، نمونہ۔ ایک لفظ ہے مثلن، مثلن میم کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی بھی ہے مشابہت، نمونہ، ہو بہو، اس کے بھی وہی معنی ہے۔ فرق کیا ہے یہ ذرا غور کرنا، فرق مثل اور مثل میں۔ جہاں مثل استعمال ہوتی ہے وہاں مشابہت صفات سے ہوتی ہے۔ جہاں مثل استعمال ہوتی ہے، میں بھی آسان کروں گا، وہاں مشابہت صفات سے ہوتی ہے۔ جہاں مثل استعمال ہوتی ہے وہاں مشابہت ذات سے ہوتی ہے۔ تو سمجھ آئیے؟ اب مثل کی میں حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی نے فرمایا مثلی اہل، مثلی نہیں کہا، مثلی اہل بیت، مثلی اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کے مثل کے ہے، برابر ایسا مثل ہے۔ نوح کی کشتی کی جو ہے مانند ہے، مثل کہا۔ نوح کی جو کشتی ہے اس کی ذات لکڑی ہے، ذات اس کی لکڑی ہے، صفات اس کی کہ جو بھی سوار ہو گیا وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا، یہی ہے، ذات اس کی لکڑی ہے۔ اس لیے مثل نہیں کہا، نبی نے مثل کہا کہ میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح سے ہے۔ اس کی صفت کیا ہے کہ وہ جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، تو جو میرے جو آل محمد کا دامن پکڑ لے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ توجہ فرمانا، پہلے مثل کا سن لیں، پھر ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی مثلی کا شمس، کہ میری مثل سورج کی طرح ہے، مثل نہیں کہا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مثل صفات میں مشابہت ہوتی ہے، مثل ذات میں مشابہت ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ مثلی کا شمس و مثلوں کا کل قمر، یا علی میری مثل جو ہے، میری جو میں چاند سورج کی مانند ہوں، تو چاند کی مانند ہے، مثل نہیں کہا، مثل کہا۔ آج سورج میں بھی کوئی صفت ہے، مثلا سورج صفت سب بڑی صفت ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو چور ڈاکو سارے چھپ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی یہ وقت سورج کا وقت ہے نا، بولو بزرگوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سورج کا وقت ہے نا۔ دیکھیں کوئی سانپ نظر آ رہا ہے؟ کوئی کیڑا مکوڑا چور ڈاکو کدھر گئے؟ جہاں 25 بلوں نے، وہ چوہوں نے جو بل بنائے وہاں چھپ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں 25 چوہے ملے، انہوں نے ایک بل بنایا تھا، اسی بل میں چھپ گیا۔ جب چاند کا زمانہ آئے گا، بولو نا، روشنی تو ختم ہو جائے گی نا، وہاں چاندنی ہوگی، روشنی تو نہیں ہوگی نا، اس وقت کیڑے بھی باہر نکل آئیں گے، مکوڑے بھی باہر نکل آئیں گے، سانپ بچھو چور ڈاکو سب نکل آئیں گے۔ اس لیے نبی نے فرمایا یا علی مثلی کا شمس و مثل کا کل قمر، میری مثال سورج کی ہے، تیری مثال چاند کی ہے۔ وہ لوگ جو میرے زمانے میں میری روشنی میں چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے۔ گانے ثابت ہے کہ آ جاؤ، اچھے آ جاؤ۔ میں نے وعدہ کیا تھا وہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت گفتگو آپ کے لیے لایا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پہلے مثل سن لیں، پھر مثل، پھر پتہ لگے کہ نبی نے کس کو کہا۔ جن کا نبی باپ نہیں وہ رضی اللہ ہے، بولے نا، آپ نہیں بول رہے۔ جن کا نبی باپ نہیں، جن کا نبی باپ ہے وہ صلی اللہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ صلی اللہ کو کہا ہے یا رضی اللہ کو کہا ہے کہ میں تمہاری مثل ہوں۔ اور بھی ہے پارٹیشن، جن کا نبی باپ نہیں ان پہ صدقہ حلال ہے۔ بھائی بولو، ٹھیک ہے؟ جن کا نبی باپ ہے ان پہ صدقہ حرام ہے۔ اب یہ دیکھنا، ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی انت مثل الکعبہ،
مثل میں بھی نہیں میں کہہ رہا، مثل الکعبہ، مثل نہیں کہا، کیونکہ مثل کہتے تو کعبہ تو مٹی کا ہے، ہائے کعبے کی ذات تو مٹی ہے، احترام اپنی جگہ پہ لیکن ذات تو مٹی ہے نا، بولو تو کیا کہا انت مثل الکعبہ، کوئی صفت ایسی ہے جو علی اور کعبے کی یکساں ہے، مثلا کیا صفت ہے، کعبے کو اگر پیٹھ کر کے نماز پڑھیں نا، پیٹھ کر کے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو علی کو کعبہ اس لیے بنایا کہ کوئی آگے کھڑے ہونے کی جرت نہ کرے، اگر کوئی جرت کرے گا نماز اس کی جائے گی، علی کا کیا جائے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت، بے شک، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ لکھ نعرہ حیدری، توجہ ہے؟ علی کو کیا کہا کہ مثل الکعبہ۔ اب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ فرمانا، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس میں 7 سمندروں کی معرفت جو ہے نا وہ ایک بوتل میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ روم، هو الذی یبدأ الخلق، پاک ہے وہ ذات کہ جو خلق کرتا ہے، توجہ، هو الذی یبدأ الخلق، جو خلق کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اپنی طرف لوٹا لیتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیہِ، اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے، پیدا بھی کرے اور ابھی طرح، اور آگے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، مثل نہیں ہے، وہاں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو ہو کا مرجع ہے نا توحید کی طرف پلٹ رہا ہے، یعنی اس کو میں ذرا آسان کرتا ہوں کوئی ذہن کنفیوز نہ ہو جائے، اس لیے بات اتنی کرو جو بات سمجھ سکیں کہ وَلَهُ الْمَثَلُ، کہ اس کا کارخانے قدرت کا آسمانوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے، زمینوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے، مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثل ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی تو مثل، وہاں لیسا کمثلہ ہی، مثل نہیں کہا، مثل ذات میں ہوگی، مثل صفات میں ہوگی، تو وہاں مثل کا وَلَا تَضْرِبُوا وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کی مثل نہ کوئی بناؤ، مثل تو ہے ہی، وہ واحد ہے، توجہ ہے نا، اور یہ آیت ہے المثل الاعلیٰ وَلَهُ، یعنی کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے، زمینوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے، مثل کے معنی سیمپل، نمونہ، مشابہت۔ دیکھیے جب کارخانہ کوئی تیار ہوتا ہے، کارخانہ بازار میں نہیں آتا بکنے کے لیے، اس کا مال آتا ہے، مال آتا ہے، مال آتا ہے، مال کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کارخانے کی کارکردگی کتنی ہے، کارخانہ کتنا اچھا ہے، اچھا مال ہوگا تو کارخانہ اچھا ہوگا، مال خراب ہوگا تو کارخانے کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ یہ بھی آیت کہہ رہی ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی سیمپل موجود ہے، زمینوں میں بھی سیمپل موجود ہے، آسمانوں میں بھی نمونہ موجود ہے، زمینوں میں بھی نمونہ موجود ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ جو ہے یہ المثل الاعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ امام فرماتے ہیں کالا جدی لے جدی، میرے نانے نے میرے دادے سے کہا، میرے نانے نے میرے دادے سے کہا یا علی انت باب اللہ، یا علی تو اللہ کا دروازہ ہے، اللہ سے یوتا من ہو، یا اللہ سے یوتا من ہو جس سے گزرا جاتا ہے، یا علی انت نور اللہ، یا علی تو اللہ کا نور ہے، اللہ کی لا یطفا، جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے، یا علی انت طریق الی اللہ، یا علی اللہ تک پہنچنے والا تو طریقہ ہے، انت صراط الی اللہ، تو اللہ کی طرف پہنچنے والی صراط ہے، وانت صراط المستقیم، یا علی تو ہی صراط مستقیم ہے، وانت النبی العظیم، یا علی تو ہی بڑی خبر ہے، وانت الوصلۃ الی عفوہ و رضاہ، یا علی کہ اللہ کی راضی نامہ کا سرٹیفکیٹ بھی تو علی ہے، اس کی ناراضگی کا سرٹیفکیٹ بھی تو علی ہے، جس سے تو راضی ہوگا اس سے وہ راضی ہوگا، جس سے تو ناراض ہوگا اس سے وہ ناراض ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا وہ رضی اللہ ہوگا۔
بسم اللہ. پچھلی والی بھی تمہیں سنی ہے تو تو ہی دعا دیتی تھی. ہاں جی مولا جڑی تو دعا لے کے شہزادی قبول کرے. اللہ اکبر. توجہ ہے توجہ. میں آپ یہ زمین آپ بنا رہا ہوں تاکہ آگے جو نتیجہ دینا وہ آپ سمجھیں. توجہ ہے نا کہ یا علی انت النبی العظیم انت صراط مقیم وانت المثل الاعلی. المثل کارخانے قدرت کا آسمانوں میں بھی تو سیمپل ہے اور زمینوں میں بھی تو علی سیمپل ہے. تو ایک یہ کہ کارخانے کا پتہ اس کے مال سے پتہ چلتا ہے. علی ہے کارخانے قدرت کا مال. اگر علی میں نقائص تلاش کرو گے تو پھر کارخانے قدرت میں نقص آ جائے گا. توجہ ہے. اب چلتے ہیں کہ نبی نے کس کو کہا, رضی اللہ کو کہا یا صلی اللہ کو کہا. دیکھیے نبی علیہ السلام بستر نبی جب ہجرت کی, نبی نے ہجرت کی بستر پہ کون تھا؟ مولا علی تھے نا. باہر کافر تھے رہے نا, ساری رات رہے تلواریں لے کر. لو میں اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, کوئی ایک روایت لے کر آؤ, ایک روایت کہ جس میں کافروں کو رات میں شک پڑ گئے ہوئے ممکن ہے مصطفیٰ اندر نہ ہو. بھائی بولو, یعنی ایک لمحہ آؤ میرے سامنے لاؤ, میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. ایک لمحہ وہ یقین کیا تھا, ہائے 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 ہائے, یقین کیا تھا کہ مصطفیٰ اندر ہے. اندر تو مرتضیٰ تھے. یقین وہ تھا جو خوشبو وجود مصطفیٰ سے آتی تھی ساری رات وہی خوشبو وجود مرتضیٰ سے سونگتے رہے ساری رات, اور یقین کی منزل پہ رہے. توجہ ہے نا. یہاں لفظ ہے مثل, قل انما انا بشر مثلکم, مثلکم نہیں ہے کہ اس یہاں کہ میں تمہاری ذات جیسا ہوں, تم میری ذات جیسے ہو, یہ تلاش کرنا ہے. تو ساری رات یقین کی منزل پر ہے کیونکہ جو خوشبو وجود مصطفیٰ سے آتی تھی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا, کہتا میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے ہدیہ دیں. نبی نے کہا شیشی لے کر آ. وہ لایا. نبی نے سینے میں ہاتھ ڈالا, پسینے کے قطرے ڈالے. کہا کہ جب تیری بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو, کستوری لگانے کی ضرورت نہیں ہے, عنبر کی ضرورت, یہاں سے قطرہ لے لے. جب وہ ہتھیلی پہ ایسے کرتی تھی نا تو پورا مدینہ خوشبو مصطفیٰ سے مہک جاتا تھا. تو ساری رات وہ چمک جو چہرے مصطفیٰ سے نکلتی تھی, جس کے رستے ملائکہ آسمان سے سلام کرنے آتے تھے, وہ چمک بھی دیکھتے رہے اور وہ خوشبو سونگتے رہے. چلیں اور آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ بریلوی اور شیعہ عقیدہ ہے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا. بریلویوں کی کتاب ڈھونڈنی ہے تو مارج النبوت میں ملا معین کی دیکھ لینا, شیعوں کی دیکھنی ہے تو کتاب الانوار میں دیکھ لینا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جتنے بھی نبی ہیں آپ کے نبی کے پسینے کے قطروں سے بنے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حضرت آدم کی جو بشریت ہے آپ کے نبی کے پسینے کے قطرے سے. ہائے 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 ہائے. علی نبی کے پسینے سے رسول بنتے ہیں, علی نبی کے پسینے سے رسول بنتے ہیں اور انہی کے نقشے قدم سے رسول بنتے ہیں. بے شک بے شک. ارے ان کے باپ دادا کی منزل نہ پوچھ, جن کے بچوں کی تمہاری رسول بنتے ہیں. توجہ ہے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جتنے بھی نبی ہیں تیرے نبی کے پسینے کے قطرے سے بنے. آدم صفی اللہ تیرے نبی کے پسینے کے قطرے سے, نوح نبی اللہ مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ, ابراہیم خلیل اللہ ایک قطرہ,
موسیٰ کلیم اللہ ایک قطرہ۔ اب میں سوال کرتا ہوں جنہوں نے یہ بل بنایا ہے کہ آل محمد کو رضی اللہ کے ساتھ میں لائیں، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سب جتنے بھی ہیں یہ انبیاء ہیں، یہ تو پسینے سے بنے ہیں نا، پسینے سے بنے ہیں نا، تو نبی کا پسینہ رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے؟ بھائی بولو، کیا کہیں؟ آدم رضی اللہ کیا کہیں؟ آدم رضی اللہ، نو رضی اللہ، یہ تو پسینہ جس نبی کے پسینے سے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ نبی میں میرے خود کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جیسا تیری مثل بشر ہوں۔ بھائی تیرے پسینے میں بدبو ہے، تیرے پسینے میں بدبو ہے، نبی کے پسینے سے انبیاء بن رہے ہیں، صفی اللہ بن رہے ہیں، نجی اللہ بن رہے ہیں، خلیل اللہ بن رہے ہیں، کلیم اللہ بن رہے ہیں، تو کیسے کہتا ہے تیرے پسینے میں بدبو ہے؟ تجھ گھر میں جاؤ تو پسینے میں شربور ہو تو تیری زال جیڑی ہوتا ہے کھول جا کے مرے نہ کیا تیرے کو مشک پئی آؤں جی، بس تجربہ کر کے دیکھ لینا، نبی کے پسینے سے تو انبیاء بن رہے ہیں۔ اب یہ جو علیہ السلام ہیں، توجہ فرمائیں، عالمی گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو آدم سے عیسیٰ تک انبیاء ہیں یہ علیہ السلام ہے نا؟ بولو، علیہ السلام ہے، رضی اللہ تو نہیں ہے؟ جس کے پسینے سے رضی اللہ علیہ السلام بنے، ہائے 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 ہائے، اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر نہیں لے رہے ہیں کہ جس کے پسینے سے علیہ السلام بنے، جنہیں نبی خود کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، قلبوں کا قلبی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا، آپ کا خون تو میرا خون ہے، آپ کا گوشت تو میرا گوشت ہے، تمہارا نفس میرا نفس ہے، بتائیں خون افضل ہے یا پسینہ؟ بولو، پسینہ افضل ہے یا خون؟ خون افضل ہے نا۔ جس کے پسینے سے علیہ السلام بنے اس کے خون کو رضی اللہ کہنا توہین رسالت ہے۔ علم دے پڑھیاں شراف نہیں بنتے جڑے ہوندے اصل کمینے، علم دے پڑھیاں شراف نہیں بنتے جڑے ہوندے اصل کمینے، پچھلوں کدی سونا نہیں بنتا پاویں جڑیے لکھ نبی، تے سوم کولوں کدی دان نہیں ہوندی پاویں ہن لکھ خزینے، بغیر حب نبی دے جنت نہیں ملنی پاویں مریے وچ مدینے۔ توجہ ہے میری طرف دیکھیں، جس کے پسینے سے علیہ السلام بنے اس کا خون رضی اللہ ہوگا۔ لو حدیث پڑھتا ہوں، نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ جو آدمی آل محمد کے فضائل کی زبان تصدیق کر رہی ہے اور لکھ کر دیتے ہوں، اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ توجہ ہے، گارنٹی ہے، گارنٹی ہے۔ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر کیوں بنایا؟ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر سر بریدہ ہو نا، کٹا ہوا ہو، تو لاش کی پہچان نہیں ہوتی۔ بولو، بھائی نبی کہہ رہا ہے نا کہ لاش کی ہو جاتی پہچان؟ نہیں، لاش کی پہچان نہیں ہوتی۔ اگر سر پڑا ہو دھڑ نہ ہو پہچان، تو نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ کیا مطلب کہنے کا؟ کہ جس نے مصطفیٰ کو پہچاننا ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر مرتضیٰ تیری سمجھ میں آ گیا تو مصطفیٰ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں سوال کرتا ہوں انہیں 25 چوہوں سے کہ تیرا نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو نا، صلی اللہ ہے نا؟ نبی کے پاؤں صلی اللہ ہیں، نبی کے ٹخنے صلی اللہ ہیں، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ ہیں، نبی کے گھٹنے صلی اللہ ہیں، نبی کا بطن صلی اللہ ہے، نبی کا سینہ صلی اللہ ہے، نبی کا خون صلی اللہ ہے، نبی کا گوشت صلی اللہ ہے، نبی کے ہاتھ صلی اللہ ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں یا علی میرے بدن پہ تو میرا سر ہے۔ یہ کون سی عقل والی بات ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ بھائی بولو، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بابا آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رضی اللہ کون ہے؟
ابھی تو میں قرآن مجید میں جا ہی نہیں رہا، تھوڑا تو آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں کہ کتنا تک سنیں گے۔ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ گنا ہے نا، گنا، اس کو کاشت کریں، کاشت ہو گیا، 10 دن کے بعد نکلے گی کونپلیں۔ کیا نکلے گی؟ کونپلیں کہتے ہیں سیالکوٹ والے، کچھی والے سلو کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کونپلیں کہتے ہیں نا۔ چلو آپ نے گنا بویا، کاشت کیا، 10 دن کے بعد گئی، یہ شاخیں نکل آئیں گنے سے۔ یہ پہلی شاخ گنے کی، ساتھ بھائی یہ باجرے کی ساتھ کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہے؟ بولو یار، گنا تو نے کاشت کیا، باجرہ نہیں کاشت کیا، گنا کاشت کیا ہے نا۔ جب یہاں یہ باجرے کی، یار یہ ساتھ کیکر کا درخت بھی ہو گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ناجر بلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کا سنوے من السنو، میں رسول سے ایسے ہوں جیسے ایک جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جڑ ایک شاخ صلی اللہ ہو اور دوسری، یہ نہیں ہوتا۔ یا تو سارے کو رضی اللہ بنا دو تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو نبی نے کس کو کہا؟ آپ قرآن مجید کی آیت سنو، قرآن مجید سے کہ نبی نے کس کو کہا۔ پہلے نبی کی ذات دیکھ لیں، نبی کی ذات میں خوشبو تھی، جن کی ذات میں خوشبو تھی وہ نبی جیسے ہوں گے نا، بولو نا۔ نبی کی ذات میں خوشبو تھی، جن سے خوشبو آتی تھی وہ نبی جیسے ہوں گے نا۔ قرآن مجید کی آیت سن لو، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ صلوات۔ رانا صاحب بہت بڑی ایک مثال پہ قرآن سے پیش کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جسے اللہ نے شے سے خلق کیا ہو؟ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، جسے اللہ نے مادہ سے خلق کیا ہو، یتفیع ظلالہ، جو شے مادے سے خلق ہوگی اس کا سایہ ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو شے سے خلق ہوگی، انسان شے سے خلق، سایہ ہے۔ دیوار شے سے خلق، بولو بولو، لاؤڈ سپیکر شے سے خلق، یہ پنکھا سایہ ہے نا۔ آسمان کون سے؟ سایہ ہے، آسمان کا سایہ۔ سورج کون سے؟ چاند کون سے بنا ہے؟ جو چیز، توجہ فرمائیں، جملہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شے سے خلق ہوگا اس کا سایہ ہوگا۔ کیا تمہارے نبی کا سایہ ہے؟ یہ میرے خیال بعض لوگوں کو اوپر سے نکل گئی ہے۔ نبی کا سایہ ہے؟ بولو کیوں؟ قرآن کہتا ہے جس کا سایہ نہیں ہوگا وہ شے سے خلق ہوگا۔ اب تو اگر نبی کو مادے سے خلق کرے گا تو پھر سایہ ہوگا۔ تو جو ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شے سے خلق ہوگا اس کا سایہ ہے۔ اب یہ نبی کا سایہ، وہاں تعویلیں، بڑی بڑی تعویلیں ہوئی ہیں۔ ایک تعویل یہ ہوئی ہے کہ نبی کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ کسی رضی اللہ کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، کسی کا پاؤں نہ آ جائے، اس لیے سایہ نہیں ہوا تھا۔ تو نبی کے اوپر تو بادل جو ہے نا تو نبی کے سائے پہ جو ہے نا رضی اللہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، تو جو نبی اللہ کے اوپر سوار ہوں۔ بے شمار توجہ فرمائیں۔ اب قرآن سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کو حکم ہوا، مباحثہ جانتے ہیں سارے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ نبی کو حکم ہوا کہ نساء لے کر جاؤ۔ نساء میں بہن بھی آتی ہے،
نساء میں بیٹی بھی آتی ہے، نساء میں بیوی بھی آتی ہے، نساء میں ساس بھی آتی ہے، نساء میں پھوپھی بھی آتی ہے، نساء میں خالہ بھی آتی ہے۔ نبی کے گھر 11 بیویاں ہیں، 1.25 لاکھ اصحابوں کی ازواج موجود ہیں۔ حکم ملا نساء لے کر جاؤ، یہ نہیں کہ حکم ملا کہ بیٹی لے کر جاؤ، نہیں، یہ سمجھنا، نساء لے کر جاؤ۔ نبی تو ایک بیٹی لے کر گیا، کیوں؟ یہ ذرا غور سے توجہ فرمائیں، نبی کو حکم ہے، نبی چاہتے تو پورے مدینے کی عورتیں لے جاتے، لیکن ایک بیٹی لے کر کے کیوں؟ قانون ہے ادب کا، قرآن کے ادب کا قانون ہے، اگر مضاف جمع ہو سم ٹائم، بعض اوقات استغراق کے معنی دیتا ہے۔ یہاں ابنا بھی جمع ہے، نساء بھی جمع ہے، انفسنا بھی جمع ہے اور مضاف ہے۔ یہاں استغراق کے معنی آ رہے ہیں۔ کیا معنی استغراق کے؟ جہاں استغراق استعمال ہوتا ہے اس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی ذات ایک جیسی ہوتی ہے۔ نبی کو کہا کہ نساء لے کر جاؤ، نساء لے کر جاؤ۔ نبی وہ نساء لے کر جائے گا جو نبی جیسی ہوگی، نبی وہ نساء کر لے جائے گا کہ نبی جیسے ہوگی۔ تو چونکہ پورے مدینے میں نبی جیسی فاطمہ تھی اس لیے فاطمہ کو لے کر گئے، اور اگر گھر میں 11 بیویاں موجود تھیں، لیکن کیونکہ وہ نبی جیسی نہیں تھیں، جو نبی جیسی ہوگی وہ لے کر جانی ہے، وہ فاطمہ کو لے کر گئے۔ جو نبی جیسے ہوں گے، جن کا نبی باپ نہیں، وہ لے کر گئے، جو نبی جیسا ہوگا وہ لے کر گئے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ آ کر کہتا ہے کہ مولا آپ کے نانے کی حدیث ہے، اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، آپ پہلا بھی محمد ہیں، آپ آخری بھی محمد ہیں، آپ درمیانہ بھی محمد ہیں، اب سب محمد ہیں۔ تو یہ تو حدیث کا جو ہے نا، آپ کا نام تو صادق ہے، آپ کا بابا باقر ہے، آپ کا پردادا زین العابدین ہے، آپ کا پردادا حسین ہے، آپ کیسے سارے محمد ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں جاؤ قرآن لے کر آؤ۔ وہ قرآن لایا، امام نے کہا کھولو اس کو۔ جب کھولا کہا تیرے سامنے کیا آیا؟ کہا جی سورہ آل عمران ہے۔ کہا بند کر دو، بند کر دیا۔ کہا پھر کھولو، پھر کھولا، تمہارے اب کیا ہے؟ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آئی ہے۔ کیا بند کر دو، بند کر دیا۔ کہا پھر کھولو، پھر کھولا، کون سی آئی ہے؟ سورہ یاسین آئی ہے۔ کہا بند کر دو، بند کر دیا۔ کہا پھر کھولو، پھر کھولا، کون سی آئی ہے؟ سورہ رحمان آئی ہے۔ کہا بند کر دو، بند کر دیا۔ پھر کھولو، اب کون سی آئی ہے؟ مولا سورہ دہر آئی ہے۔ تو مولا کہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا قرآن ہے۔ تو کہہ رہا ہے بنی اسرائیل ہے، تو کہہ رہا آل عمران ہے، تو کہہ رہا ہے سورہ یاسین ہے، تو یہ کہتا نہیں مولا یہ قرآن ہے، اس کی 114 صورتیں ہیں، اگر ان کو یکجا کریں تو قرآن بنتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ دیکھیں، کوئی سورۃ فاتحہ ہے، کوئی سورہ بقرہ ہے، کوئی سورہ نساء ہے۔ کہا تیری سمجھ میں نہیں آئی، اگر ہمیں یکجا دیکھو گے ہم سارے محمد ہیں۔ توجہ ہے؟ تو نبی نے کس کو کہا تھا؟ ان کو کہا تھا کہ انت منی و انا منک۔ جب وہ حدیث کے صحابہ اکٹھے ہوئے تھے نا، کیا کہا تھا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، وحامتی میری مددگار ہے، وخاصتی میری خاص ہے، لہمہم لہمی ان کا اور میرا ایک خون ہے۔ اگر نبی کا خون صلی اللہ ہے تو ان کا بھی خون صلی اللہ ہے۔ تو نبی آل محمد کو کہہ رہے تھے کہ میں بھی تمہارے جیسا، میں تمہاری مثل ہوں، لیکن میرے پہ وہی ہوتی ہے۔ اب آل محمد پہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں، کوئی توجہ ہے؟ ایک حدیث میں آل محمد جو ہے ان پہ وہی تو نہیں ہوتی، نبی پہ وہی ہوتی ہے۔ آل محمد پہ کیا ہوتا ہے؟ صلوات والے محمد اور آل محمد۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے امر کی روح بندوں میں سے جس پہ چاہے القاء کر دیتا ہے۔ توجہ فرمانا، بڑی خوبصورت سی بات ہے، تھوڑی دقیق ہے۔ یلقی الروح من امرہ، اللہ اپنے امر کی روح القاء کرتا ہے بندوں میں سے جسے چاہے۔ اور مولا اس کی یہ 4 شیعہ کتب سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو اس کا حوالہ چاہیے، یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 0306
83000172 چونکہ لائیو پہ لگی ہوئی ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا میں سے بھی اگر کسی کو چاہیے تو یہ ڈاکیہ آل محمد کا حاضر ہے. میں فوراً اس کا متن بھی بھیج دوں گا, اس کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا. ذرا جو ہے نا اس کی شرح امام کیا فرما رہے ہیں. مولا فرماتا ہے کہ ان اللہ, امام مولا علی علیہ السلام, یلقی الروح من امرہ, اللہ جسے اپنے امر کی روح القاء کرتا ہے, وہو روح اللہ, وہ اللہ کی روح کہلاتا ہے. لا یعطیہ ولا یلقی ھذا الروح, اللہ اپنے امر کی روح القاء نہیں کرتا بندوں میں سے الا علی ملک مقرب او نبی مرسل او وصی منتجب. امر کی روح القاء کرے گا, نبی ہوگا تو مرسل ہوگا, فرشتہ ہوگا تو مقرب ہوگا, یا جسے اس نے چنا ہوگا. توجہ ہے نا. لا یعطیہ ہے اللہ, وہ کسی کو نہیں دیتا, یا ملک ہوگا, فرشتہ ہوگا تو مقرب ہوگا, نبی ہوگا تو مرسل ہوگا, اور اس کے بعد اگر وصی ہوگا اس کا انتخاب شدہ ہوگا. پھر امام اس کے بعد فرماتے ہیں قد احاطنا اللہ الاسم الاعظم. پھر فرمایا جسے اللہ کی یہ, اللہ جسے یہ روح القاء کرتا ہے, جسے کرتا ہے, فقد ابانہ من الناس, وہ لوگوں میں مبین ہو جاتا ہے. فوض الہ القدرہ, مولا علی پہ فرماتے ہیں اللہ جس کے اپنے امر کی روح القاء کرتا ہے, اپنی قدرت بھی اس کے سپرد کرتا ہے. احیی الموتیٰ, وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. عالما بہا من کانا, عالما بہا ما کانا ما یکون و الی یوم القیامہ, جو کچھ تھا جو کچھ ہوگا سب کا سب وہ جانے والا ہوتا ہے. وہ سارا من المشرق و من المغرب و من المغرب و من المشرق فی لحظۃ عین, ایک لمحے میں چاہے وہ مشرق چلا جائے چاہے وہ مغرب چلا جائے, ایک لمحہ میں. اب عالمہ بہا ما فی الضمائر والقلوب, جو تمہارے دلوں میں جسے اللہ امر کی روح القاء کرتا ہے وہ تمہارے دلوں کو بھید جانتا ہے. وہ عالمہ بہا ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ ان سب کو وہ جانتا ہے. پھر قد احاطنا اللہ الاسم الاعظم, اللہ نے ہمیں وہ اسم اعظم دیا. لو شئنا, اگر ہم چاہیں, خرقنا السماوات والارض والجنت والنار, زمین و آسمان اور جنت دوزخ کو ہم پھاڑ کر رکھ دیں. نار بہی الی السما, چاہیں تو آسمان پہ چلے جائیں, نابتو بہی الی الارض, چاہیں تو زمین میں آ جائیں. ہائے 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 ہائے, توجہ فرمائیں. وَنُغَرِّبُ وَنُشَرِّقُ, چاہے ظاہر ہو جائیں چاہے چھپ جائیں, چاہے جو ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ چاہے وَنَنْتَهِ بِهِ إِلَى بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ, چاہے عرش ملا پہ چلے جائیں. پھر فرماتا ہوں یُعْطِیُنَا كُلَّ شَيْءٍ, اللہ نے ہمیں ہر شے دیا, حتی السماوات والارض والجنت والنار والشمس والقمر والنجوم والدواب, یہ پوری کائنات اللہ نے ہمیں دیا. آگے نتیجہ وَمَا هَذَا كُلِّهِ, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناقلو, تو ہمیں کھاتا دیکھتا ہے, نشربو, تو ہمیں پیتا دیکھتا ہے, نمشی فی الاسواق, تو ہمیں بازاروں میں چلتا پھرتا دیکھتا ہے. نحمل ھذی الاشیاء بامر ربنا, ہم اٹھتے ہیں تو اللہ کے امر سے اٹھتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کے امر سے بیٹھتے ہیں, ہم کھاتے ہیں تو اللہ کے امر سے کھاتے ہیں, ہم پیتے ہیں تو اللہ کے امر سے پیتے ہیں, تلوار کی دھار کے نیچے آتے ہیں تو اللہ کے امر سے آتے ہیں, زہر کا پیالہ پیتے ہیں تو اللہ کے امر سے بھی. کیوں؟ قرآن مجید, نحن عباد اللہ المکرمون, یہ قرآن کی آیت ہے, ہم اللہ کے مکرمون عباد ہیں. لا یسبقونہ بالقول, ہم اللہ سے سبقت نہیں کرتے. وَهُمْ بِأَمْرِ يَعْمَلُونَ, جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کے امر سے کرتے ہیں. ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رستہ, درمیان میں واسطہ نہیں ہے. نبی پہ وہی ہوتی تھی, وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ نہیں چاہتے, جو وہ چاہتا ہے وہ اس کی مشیت فوراً آل محمد پہ طاری ہو جاتی ہے. جو وہ چاہتا ہے. اس لیے تو معصوم نے فرمایا, کیا معصوم نے فرمایا, نحن موضع سر اللہ ہے, ہم اللہ کے راز کے مقام ہیں. ہم اللہ کے راز کے مقام ہے. یہ ناجو بلاغت سے پڑھ رہا ہوں. وہ موضع سر اللہ ہے, وَلَاجُ أَمْرِهِ, ہم اللہ کے امر کے دار الخلافہ ہیں.
اللہ کے امر کے کیپٹل ہیں. کسی بھی کوئی ریاست ہو اس کا حکم اس کے کیپٹل سے نکلتا ہے, اس کے دار و خلافہ سے نکلتا ہے. پاکستان کا حکم جو ہے نا وہ اسلام آباد سے نکلے گا, انڈیا کا دہلی سے نکلے گا, ایران کا تہران جو ہے نا تہران سے نکلے گا, عراق کا بغداد سے نکلے گا. امام کیا فرماتے ہیں کہ لا جو امر اللہ ہے, ہم اللہ کے امر کے کلے ہیں, امر اللہ کا ہے نکلتا ہم سے ہے. توجہ فرمائے, آخری جملہ بہت خوبصورت, پورا لپیٹ رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں, توجہ فرمائیں, فوسلا نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس, ہم 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. توجہ ہے, یعنی ہمارا نور جو ہے اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے کرنیں. توجہ فرمائیں, آواز آپ تک جا رہی ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ سورج, اس کا منہ عالم لاہوت کی طرف ہے. عالم لاہوت پہ مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ سید خمینی رضوان اللہ علیہ لکھتا ہے, وہاں 14 شیشے لگے ہوئے ہیں عالم لاہوت پہ. یہ سورج میں اتنی گرمی ہے, مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ اگر یہ پاسا پلٹے 8 سمندر خشک ہو جائیں. اس کی گرمی 14 آئینوں پہ پڑ رہی ہے, وہ اس کو جذب کر رہے ہیں, حسب ضرورت ہمیں مل رہی ہے. یہ سمجھ میں آئی؟ آپ سنیں نبی کیا فرماتے ہیں, ہم توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. توجہ ہے, اگر 3 مہینے بادل رہیں, 3 مہینے بادل, سورج طلوع نہ ہو, فصلیں پکیں گی, پھل لگیں گے, پھول, بیماریاں. کیوں؟ جی سورج نظر نہیں ہے, سورج تو طلوع ہو رہا, کرنیں نہیں آ رہی. کیا کہتے ہیں معصوم, جو نظام کرنوں کا ہے وہی سورج سے, وہی ہمارا نظام توحید سے ہے. توجہ فرمانا ہے. اب کرنیں جو ہے نا یہ سورج کی دلیل ہیں. آپ گھر میں سوئے ہوئے, صبح جب سورج طلوع ہوگا کرنیں آپ کے گھر میں آئے گی, سورج نہیں آئے گا. بولو نا, کرنیں آئیں گی نا. کرنوں نے بتایا کہ سورج طلوع ہو گیا, یہ سورج کی دلیل. میں ایک پٹاری لیتا ہوں, اس میں پھول ہیں گلاب کے, جہاں میں رکھتا ہوں, آپ نے دیکھا نہیں, لیکن خوشبو سن کر کہیں گے یہ گلاب کے پھول ہیں. اب یہ خوشبو ہے وہ گلاب نہیں ہے, گلاب کی دلیل ہے. بولو بولو ہیں. یہ مثلا آپ وہاں آگ جل رہی ہے, یہاں حرارت ہے, یہ حرارت آگ نہیں ہے, اس کی دلیل ہے. یہ ٹھنڈک جو ہے پانی نہیں ہے, پانی کی دلیل ہے. یہ جو کرنیں سورج نہیں ہے, بولو, یہ سورج کی دلیل ہیں. یعنی کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے, خوشبو بتاتی ہے کہ گلاب کا پھول ہے, چمیلی کا پھول ہے, حرارت بتاتی ہے کہ یہاں پہ آگ ہے. تو نبی کیا فرماتے ہیں, نبی فرماتے ہیں ہم توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. اب کرنیں سورج نہیں ہیں لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے. بولو نا, یہ کرنیں سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے. تو یہی تو نبی فرما رہے تھے, ہم اللہ نہیں ہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. ہم اللہ نہیں ہیں. یعنی جس طرح خوشبو پھول کی بھی حجت ہے, خوشبو پھول کی حجت ہے, حرارت آگ کی حجت ہے, ٹھنڈک پانی کی حجت ہے, کرنیں سورج کی حجت ہے, 14 اللہ کی حجت ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. تو کس کو امام نے کہا, کس کو کہا نبی نے کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ اب حدیث نبی فرماتے ہیں یا علی لا یرانی فی الدنیا فی الحقیقہ, یا علی اس دنیا میں میری کوئی حقیقت نہیں جانتا, الا انت, تو میری حقیقت جانتا ہے, ولا نظیر علی, میرا کوئی نظیر نہیں, الا انت, تو میرا نظیر ہے, ولا مثلک, تیرا مثل کوئی نہیں, الا انا, میں تیری مثل ہوں. یہ آل محمد کو کہا رہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں, رضی اللہ کو نہیں صلی اللہ کو کہہ رہے تھے.
تو سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمائے آخری جملہ فضائل کا. جب بتوں کو توڑنے لگے مصطفیٰ پہ مرتضیٰ سوار ہوئے. معروف ہے وہاں دو نظریں تھیں. ایک آنکھ تھی رضی اللہ کی, ایک آنکھ تھی صلی اللہ کی. جب بتوں کو توڑ دو ہی تھے نا, رضی اللہ کو تو 6 فٹ کا مولا کا تھا, نبی کا کہیں, اور 5.5 فٹ پونے 6 علی کا کہیں, کتنا بنے گا؟ بولو ذرا, میں حساب میں کمزور ہوں. 12 فٹ بنے گا نا. جو رضی اللہ اسے علی 12 فٹ کی بلندی پہ نظر آ رہا تھا. اگر تو ہوتا تجھے بھی یہی نظر آتا. لیکن صلی اللہ پوچھتا ہے اے علی خود را چگونا بیابی, علی کہاں پہنچے ہو؟ ہائے 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 ہائے. اب صلی اللہ پوچھ رہا ہے علی سے کہ اے علی خود را چگونا بیابی, علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت چنامی بینم کے حجب مکشوف شدہ. علی کہتے ہیں مولا میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوں, یہ کائنات کے تمام پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں. گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید, سر میرا عرش ملا سے ٹکرا رہا ہے. وہ بہر چہ دست درازمی کو نہ بدست من بھی آیت, یہ پوری کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں ہے. بسم اللہ جی مولا تھوڑے. باقی بھی میں مہربانی کرو, انہیں تو مہربانی کی تھی بس, باقی نہیں مہربانی کرتے. دیکھیں جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں, وہ بھی علی پہ گفتگو کرتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث, ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. بڑا قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے, صبغۃ اللہ. بسم اللہ. ویکھے سارے اٹھ رہے, باقی بھی اٹھے آئے, ہاں تاکہ میرا بھی کام ہو جائے. پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے, انہوں نے خدا غرق کرے. بسم اللہ جی کمال ہے مولا تھوڑے کو کرا. یہ تو اس طرح لے آؤ تو پھر تو کمال ہی ہے. آسمان تک آواز آنی چاہیے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی. سیدزادہ اور نیاز تو حضرت میں لینی ہے. واہ 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 واہ. حیدری. توجہ فرمائیں. کمال الدین سے ایک حدیث سن لے, علی کو ولایت کو مننے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر علی کو آپ ولی مانیں گے فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے, آؤ معصوم سے پوچھتے ہیں. توجہ فرمائے. ایک جو آپ کو کلیہ دے کے جا رہا ہوں, ایک لفظ میں جواب, اس کا جواب. کوئی پوچھتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے, معصوم سے. چھٹے ماہ فرماتا ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں, ولایت علی ولایت اللہ. رانا صاحب, ولایت علی ولایت اللہ, علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. وہ ولایت اللہ ولایت علی, اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. اللہ تی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی, کسی رسول کو رسالت نہیں دی, جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. جیسے یا رسول اللہ, گھنٹہ ہونے والا ہے. توجہ ہے میں یہ آخری جملہ پڑھتا ہوں. آخری فائدہ اور نقصان, بس اتنی حدیث. توجہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ کمال الدین کا کتاب کا نام ہے پوسٹ مین آل محمد حاضر ہے. میں وہ ملا نہیں ہوں کہ تھوک پھینکنے کے بعد چاٹ لوں گا. میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ گوگل سے بھی ترجمے کرا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہیں لغزش ہو جائے. لیکن میری یہ آل محمد کے یہ جو ہے نا, یہ ان کا ایک احسان ہے
کرم ہے کہ آج تک کوئی آدمی میرے سامنے نہیں آیا کہ تو نے حدیث جو ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے یا تو نے غلط پڑھی ہے. بھئی غلط کیوں پڑھی ہے جب موجود ہے, کتابیں میرے پاس موجود ہیں, ان آنکھوں سے پڑھ کر لاتا ہوں. علی کی ولایت کو ماننے کا فائدہ سن لیں. پیش کروں جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر نعرہ حیدری. چوتھے امام فرماتے ہیں من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا, ہے جو شخص ہمارے قائم کی غیبت میں, یہی وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ جو شخص ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا. علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت. اگر کوئی پوچھتا ہے جی کہ علی کی ولایت کیا ہے, کہو علی کی ولایت تو اللہ کی ولایت ہے. تو بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ سوال کرو, کتنا آسان باب کو دیا. کوئی پوچھتا ہے کہ جی تو نے علی کی ولایت ایسے پڑھ رہے ہیں, اسے کہو علی کی ولایت تو اللہ کی ولایت ہے. تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہے وہی تو علی کی ولایت ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے, علی کو اللہ نے دی ہے. یہی فرق ہے نا, لیکن ہے تو وہی ولایت نا. تو امام کیا چوتھے امام فرماتے ہیں من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا, جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا, فآتاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر والاحد, جو اس وقت علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ بدر کے 1000 شہیدوں کا ثواب, احد کے 1000 شہیدوں کا, یہ کشمیر کے شہید نہیں, فلسطین کے نہیں, بدر کے شہید جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر نبی کے دشمنوں سے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی ہو, 1000 شہیدوں کا ثواب اکٹھا کر لیں. جو اس وقت علی کی ولایت پہ ثابت قدم ہے, یہ اسے ثواب مل رہا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس وقت علی کی ولایت پہ, بڑا آسان سا کلیہ. علی کی ولایت جی کیا ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہے, بس بات اتنی کرنی ہے. اس سے پوچھو کہ اللہ کی ولایت کیا ہے, اور پھر نبی فرماتے ہیں نقصان کیا ہے. نقصان بھی سن لو. نبی فرماتے ہیں کہ من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی, ومن جہد نبوتی فقط جہد اللہ ربوبیتہ, ما من عبد لقی اللہ وہو جاہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن او صنم. نبی فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کا جہود کرے گا, جہود وہاں استعمال ہوتا ہے جاننے کے بعد انکار کرے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ابھی دیکھیے میں آپ کے سامنے, میرے سر پہ کالا ماما کون باندھتے ہیں؟ سید. اب دیکھ رہے ہیں نا, ابھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے جو ساجد تقوی کون تھا, تو کہتا وہ غیر سید تھا. یہ جہود ہے. تو مجھے جانتا ہے کہ میں سید ہوں, تو پھر تو انکار کر رہا ہے. تو یہی تو نبی فرما رہے ہیں, علی کی ولایت کو جاننے کے بعد جو انکار کرے گا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. ما من عبد لقی اللہ وہو جاہد ولایت علی الا جہد اللہ جہد فی علی, کہ معاشر میں اگر کوئی شخص بغیر علی کی ولایت کے, علی کی ولایت پہ ایمان لانے کے بغیر اگر کوئی شخص معاشر میں آ گیا, جتنی اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, حج کیے ہوں گے, زکاتیں دی ہوں گی, جو کچھ بھی اس نے عمل کیا, اگر اس میں علی کی ولایت نہیں تو نبی فرماتے ہیں اس کا بتوں کی پوجا لکھا جائے گا. اس کی نماز نہیں لکھا جائے گا, بتوں کی پوجا لکھا جائے گا. اس نے حج کیا ہوگا علی کی ولایت کے بغیر, وہ بتوں کی پوجا لکھا جائے گا. یہ نقصان ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس ایک جملہ مصائب کرتا ہوں, چہرم کے دن ہے, صرف ایک جملہ. 11 محرم سے پیر سیدہ چلی کربلا سے چلی. 16 ربیع الاول شام باب الشرق پہنچی. 2 مہینے 6 دن 2 مہینے
20 दिन मुहर्रम के, 30 दिन सफ़र के, 16 दिन रबी अव्वल के। रब मोहम्मद की कसम आज़ादार हो, माल तो करबला में लुट गया था। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई ना, तो कमांडर आए अमर इब्न साद के पास, कहते हैं जंग जो है ना, अब हुसैन कत्ल हो गया है, फ़ौज उसकी मारी गई है, ये लिबास जंगी उतार दें। अमर इब्न साद कहता है नहीं, अभी जंग बाकी है, मेरी तरफ देखना, अभी जंग बाकी है। वो कहते कैसे बाकी है, हुसैन कत्ल हो गया, उसके भाई कत्ल हो गया। कहता नहीं बाकी है। बताए कैसे? कहता है कि सारा दिन जो हमने जुल्म किया है ना, उनको देखने वाले जो थे ना, वो बीवियाँ और बच्चे वो खयाम में हैं, चारों तरफ से घेरा डालकर चारों तरफ से आग लगा दो, ये जो गवाह हैं इनको यहाँ खैमों के अंदर ही जला दो। लेकिन एक कमांडर बोलो सा कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि अरब की तारीख पे धब्बा, यानी इस माल तो सारा जल गया था। 2 महीने 6, अब देखिए मुझे पसीना आया हुआ है, घर जाऊंगा लिबास भी बदलूंगा, या जहाँ भी जाऊंगा गुस्ल करूंगा। रब मोहम्मद की कसम, तुझे रोना आता है या नहीं? रब अली की कसम, वही लिबास जिसके साथ 9 भाइयों का खून था, हाय 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 हाय, वही लिबास जिसके साथ अब्बास का खून था, अकबर का खून था, और मोहम्मद का खून था, वही लिबास पहने अली की शहजादी बाबो शर्क शाम के बाहर उतारी गई, हाय हाय हाय, वही लिबास पहने, जिस खून आलूदा लिबास पहने। लोग कहते हैं कि मामलों से उतारे गए। जरा पीछे करे जी कुर्सी, और बैठे पीछे चलो। लोग कहते हैं कि मामलों से उतारे गए, यही कहते हैं। शहजादियों का आलम बताऊं, ये आलम था, तो समझ नहीं आ रही। फिर ज़ियारत नाइया में तेरा इमाम फरमा रहा है, मेरा सलाम हो उन मस्तूरों पे जिन्हों लोहे की जंजीरों से ऊँटों पे बांधा गया था, हाय 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 हाय, मेरा सलाम हो। 2 महीने 6 दिन के बाद मौला आपकी खैर करे। ये तू रो रहा है, हदीस है, खातून जन्नत के रुमाल में जा रहे हैं, वही लिबास खून आलूदा, भाइयों के खून से, भांजों के खून से आलूदा लिबास। और चौथे माँ फरमाते हैं फ़क़बलूना बिहाबलिन, जब हम उतरे ना तो रस्सी से हमारा इस्तकबाल हुआ, हाय हाय हाय, हाय तो कर दे, हाय तो मुश्किल नहीं है, तू हाय करता है ना तो तेरी तस्बीह लिखी जाती है, तू चीखे मारता है तो छठा इमाम कहता है सलाम ये चीखों मारने वालों पे, छठा इमाम सलाम करता है, हाय हाय। चौथे इमाम फरमाते हैं कि रस्सी से इस्तकबाल हुआ। कभी बकरियों का फंदा देखा है? बोलो, हाँ, देखा? सहरा में बकरियों का फंदा बना देते हैं जनाब मलक साहब, सहरा में, क्योंकि रात को कोई बकरी भाग न जाए। किसी के गले में रस्सी होती है, किसी के अगले पाँव में रस्सी होती है, किसी के पिछले पाँव में रस्सी होती है, ताकि भाग न जाए। चौथे माँ फरमा रहे हैं फ़क़बलूना बिहाबलिन फ़रबकूना मिसलल अग़नाम, जिस तरह बकरियों का फंदा बनाया जाता है, हमारा फंदा बना दिया गया। किसी के गले में रस्सी, किसी की कलाइयों में रस्सी, किसी के पाँव में रस्सी, और बाबो शर्क से लेकर कमीने के दरबार तक ज़ाहिर तो 1 मील का फासला है, 1 मील का। मुझे 35 साल हो गए हमारे रहते हुए, लेकिन 72 घंटे सैयद चलते रहे, सैयदादियाँ। तो कैसे, जो तो फंदा बना हुआ था, 72 घंटे चलते रहे। किस तरह चले? बीबियाँ इस आलम में थी, अली की शहजादी 72 घंटे इस आलम में चलती, और बच्चे जो थे वो कयाम क्या, क्योंकि रस्सी एक थी, जो रस्सी सईदा सकीना के गले में थी वही सईदा ज़ैनब के गले में थी। अगर कोई बीबी कद सीधा करती ना तो बीबी सकीना कहती मम्मा मेरे गले में रस्सी तंग हो गई है, हाय 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 हाय, मेरे गले में रस्सी तंग। भाई शरीफ एक जुमला कह रहे हो, अगर याद रखा, मेरी दुआ है कि सबसे पहले दुआ की जिन्होंने ये एहतमाम किया है इमाम हुसैन के चेलम का, मौला इनका कबूल फरमा, मौला इन्हें किसी का मोहताज न करे।
ان کی جتنی بھی بچیوں کی جتنی بھی ان کی حاجات ہیں وہ مولا آسان فرمائے۔ آپ لوگ جتنی بھی آئے ہیں مولا آپ جہاں سے بامراد جائیں، اور دعا یہ بھی مانگیں کہ وہاں کراچی میں ایک ڈاکٹر ہے، اس کے بڑا موالی ڈاکٹر ہے، اس کے سار دماغ میں کینسر کا آپریشن، مولا اسے شفا دے۔ اور ایک اور ڈاکٹر ہے جس نے 6 کروڑ روپے لا کر حسین بادشاہ کا حرم بنایا کوٹ دور میں، وہ کہتا ہے نوکر کوئی نہیں ہے، مولا اسے عبد الزہرا عطا فرمائے۔ اور دعا یہ ہے کہ مولا آپ کو شام لے جائے، اور جب تو شام جائیں تیرے ساتھ بہنیں بھی ہوں۔ مولا ایسے بچے بھی خیر کرے، مولا جی زندگی کر رہے ہیں، مولا جی زندگی کر رہے ہیں، مولا جو ہے باعث برکت ہو۔ میری طرف دیکھو، دعا مانگ رہا ہوں، تو شام میں جائے، تیرے ساتھ بہنیں، ہاتھ چھوڑ کر بیٹھو، یہ دائرے کا بیٹھنا ہے، اس طرح نہ بیٹھو، تیرے ساتھ بہنیں بھی ہوں، بیٹیاں ہوں، تیری بیوی بھی ہو، بازار شام سے تو گزر رہا ہو، تیری بہن میں سے کوئی بہن غیر ارادی بازار میں گر جائے، ہائے ہائے غیر ارادی، اب کافرہ تو اس طرح چل رہا ہے، اگر غیر ارادی کوئی ایک بی بی گر جائے، ایک بی بی نہیں گرے گی، سارا قافلہ گر جائے گا۔ تو آپ کی جگہ کو بی بی جو ہے وہ گر جائے، سب دوڑ پڑیں گے نا، لیکن یہ جو قافلہ جا رہا ہے ان کے وارث نوکے نیزہ پہ ہیں، بھائی نوکے نیزہ پہ ہیں، بیٹے نوکے نیزہ پہ ہیں، دونوں طرف حضور مولا آپ کے بچوں کی خیر کرے، کسی مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ جو قافلہ چل رہا ہے دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے ہیں، ہائے 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 ہائے، یہ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا، مسلح پہ بھی جب اگر تو گیا تو تجھے سیدہ کے نا رومال میں آپ کے آنسو جائیں گے، دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے ہیں، قافلہ اس عالم میں چل رہا ہے، یہ عالم ہے۔ اگر کوئی ایک بی بی گرتی، ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا، ہائے 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 ہائے، سارا قافلہ گر جاتا تھا۔ اٹھانے والے تو نوکے نیزہ پہ تھے، اٹھانے والے، اٹھاتا کون تھا؟ قافلہ جب گر جاتا تھا اٹھاتا کون تھا؟ میری جرت نہیں بتاؤں، جب نانے کی قبر پہ گئی تھی نا، نانے کی قبر پہ گلے لگا کر کہا تھا نانا شام کا حال سناؤں، نانا مسلمانوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا بتاؤں، میرا لباس دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار تار کر دیا ہے۔